ایریاز بھی فکسڈ ہیں کہ اگر ایک آدمی نے ایبٹ آباد شہر میں نوکری کی ہے 3 سال تو اس کو نوکری کا پتہ ہو کہ اگلے 3 سال اس کے بعد جب ٹینیور پورا ہوگا تو اس نے دور جانا ہے، بے شک، اور دور والے نے نزدیک آنا ہے۔ آلٹرنیٹیولی اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ پھر دور کے اسٹیشنز پر اتنی سہولیات دیں کہ اگر ہماری کوئی بہن اس اسکول میں یا ہاسپٹل میں یا BHU میں جاتی ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہاں پہ اس کا گھر ہو، اس کے پاس سٹاف ہو، اور ان کو وہ ہارڈ ایریا کا ایکسٹرا الاؤنس ملے۔ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ مزدور اسکولوں کی تنخواہ دگنی کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایبٹ آباد شہر میں یا ہری پور میں شہر آنے کے لیے درخواستیں آئیں۔ سر آپ 5 سال تک ANP کے دور میں ہائر ایجوکیشن کے منسٹر بھی رہے، اور آپ نے کالجز کا پارٹی اس وقت کی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے کالجز، سکولز، یونیورسٹیز کا ایک جال بچھایا تھا اس وقت۔ سر اس دور کو اگر آپ دیکھیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں اس دور کو ایسے دیکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں آزاد جیتا تھا 2008 میں، تو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی کولیشن، ان کا بھی یہی اسی قسم کا مزاج تھا کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس عوام کی خدمت نالی ہے، رستہ ہے، گلی ہے، ٹرانسفارمر ہے، یا مستقبل کو سنوارنا ہے، ان کو صحت کی سہولیات دینی ہے؟ بالکل۔ باچا خان کی جو ویژن تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان برصغیر میں بہت مار کھا رہے ہیں اور اس کو مار کھانی ہے ہندو سے آئندہ بھی صدیوں تک، جب تک یہ دور حاضر کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ ملک کا قانون کیا بنا ہوا ہے کہ تمام چیزوں کے لیے بجٹ مختص کر کے جو پیسے تھوڑے سے بچ جاتے ہیں وہ تعلیم اور صحت کو دیتے ہیں۔ اس ملک کو اپنے آمدن کا کم از کم 4% تعلیم میں لگانا ہے، ہم لگا رہے ہیں 1%۔ کوریا، ہندوستان 5 اور 6% لگا رہے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں، آپ اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ان کا بجٹ دیکھ لیں تعلیم پہ وہ کیا لگا رہے ہیں۔ آپ ادھر بیٹھ کے نعرے ماریں گے، ٹیکنالوجی سائنسز ساری ان کے پاس ہیں، صحیح، آپ کے پاس تو وہ جو آپ کو دینا چاہتے ہیں صرف وہ آتا ہے، بالکل، جو سائنس کی وہ آپ تک پہنچانا چاہتے جو ہیں، دینا چاہتے ہیں صرف اتنا آپ کو آتا ہے۔ اس میں بھی ان کے اپنے ہڈن کنٹرولز ہوتے ہیں جو کہ ساری ٹیکنالوجی آپ کو نہیں دیتے۔ تو کیسے یہ ٹھیک ہوگا؟ 1 سال میں نہیں ہوتا، 10 سال میں نہیں ہوتا، یہ 25 30 40 سال مسلسل آپ تعلیم پہ انویسٹ کریں گے، تب جا کے تربیت ہوگی، اس قوم سنورے گی اور کلچر ڈیولپ ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی الیکشن آتا ہے نعرے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں، اور جن لوگوں کے غریب کا بچہ جس کے لیے حکومتی تعلیم پر بجٹ ضروری ہے، سب سے پہلے یا تو وہ پیسوں پہ بکتا ہے یا آٹے کے تھیلے پہ بکتا ہے، غریب ترین آدمی جس کا بچہ بچی لائق ہے، یا وہ نعرے پہ جاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں پوچھتا سرکاری اسکول کی کیا پوزیشن ہے، جی سر جی جہاں پہ میرا بچہ پڑھے گا یہاں میری بیٹی پڑھے گی، وہ کہتا ہے جی بس یہ میرا نالی لگ کر دیں یا میرا بچہ بھرتی کر دیں۔ تو اس وشس سائیکل یعنی ہمیں سر اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا جو کہ ایک عام آدمی کے سر یہ 2 چیزوں سے چینج ہوگا۔ ایک میرے علماء حضرات اس بات کو پکڑیں اور وہ ہر خطبے میں یہ بات کیا کریں سوشل ایشوز پر، کہ بھئی بینک میں جاتے ہو، دفتر میں جاتے ہو، قطار بنایا کرو، ٹریفک میں جاتے ہو دائیں بائیں سے نہ نکلا کرو، قطار بنایا کرو۔ آپ سب جیسے گھر میں اپنا ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، اس ملک میں باہر نکلتے ہو تو اٹھا کے چھل کے باہر نہ پھینک دیا کرو۔ یہ باتیں علماء نہیں بتائیں گے تو پھر یا 30-40 سال بعد اسکولوں کی اسی بارے میں تعلیم ہوتی رہے گی تو قوم تربیت حاصل کرے گی، ورنہ میرے اور آپ کے کہنے سے قاضی صاحب وہ دور جس دور میں آپ نے یہاں یونیورسٹیوں کا، کالجز کا ایک جال بچھایا تھا پورے پختونخوا کے اندر، اس دور میں قاضی صاحب اسی کو اگر کنٹینیو رکھا جاتا آگے اسی روایت کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ دیکھیں میں اب بات لمبی ہو جائے گی طارق بھائی۔ آپ کو پتہ ہے میں جب منسٹر بنا تو میرے ساتھ برٹش کاؤنسل، USAID، اس وقت USAID اتنے پروجیکٹس نہیں کر رہا تھا، اور ہائر ایجوکیشن میں تو کوئی بھی بیرون ملک ایجنسی کام کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ آپ کو سوائے اسکول کی بلڈنگ یا چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے اور کچھ نہیں دیتے، بس خانہ پوری کرتے ہیں۔ برٹش کاؤنسل کے ساتھ میں ایک پروجیکٹ ہری پور لے کے آیا تھا، اس کو کہتے تھے کنیکٹنگ کلاس رومز۔ جی اس میں میں نے اپنے سکولز برطانیہ کے کچھ سکولز کے ساتھ کنیکٹ کیے آن لائن، پھر یہاں سے ان سکولوں کے ٹیچرز کو میں نے اسکالرشپ پہ باہر بھیجا ٹریننگ کے لیے۔ اچھی بلڈنگ،
اچھے فرنیچر سے زیادہ اچھا ٹرینڈ ٹیچر چاہیے اس قوم کو. بچے کو کیا کون پڑھائے گا؟ ٹیچر ہی پڑھائے گا. بے شک. تو جب ٹیچر کو آپ اچھا ٹرین کریں گے تو کوالٹی دے گا. امپورٹنٹ تعلیم نہیں ہے, معیاری تعلیم. معیاری تعلیم ہے جی. ادھر ہے کوئی بھی معیار نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ معیار ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر میں تو یہی کر سکتا تھا, جو مجھے خوش نصیبی میری یہ تھی کہ میری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا, تو مجھے وائس چانسلرز کے ساتھ, پروفیسرز کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. بالکل. تو پھر میں ان سے پوچھتا تھا جی کیسے ٹھیک ہوں گے, تو سب کہتے تھے جی سوائے تعلیم پر خرچہ کیے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ زبانی نعرے سے نہیں کر سکتے, رکھیں نا 4% آپ تعلیم کے لیے, رکھیں نا آپ 5% تعلیم کے لیے, آپ دیکھیں کیسے نہیں ٹھیک ہوتا. کئی صاحب کیا 5% کافی سمجھتے ہیں آپ صوبے کے بجٹ کے حوالے سے؟ سر آپ سوچ لیں کہ میں جب تک تھا تو تقریباً 3.5 لاکھ ملازمین 2013 تک تقریباً وہ محکمہ تعلیم کے ملازمین تھے. تو اس میں سے 1% میں سے بھی تقریباً 75% اسکولوں کو مل رہا تھا, اور 25% اسے 1% کا وہ اعلیٰ تعلیم کو مل رہا تھا. تو آپ اس کو 5-6 سے ضرب دے دیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا ہوگا. میں تو پھر بھی بلڈنگ سے زیادہ معیاری اپنے تعلیم ٹیچرز کو باہر بھیجوں گا کہ لیٹسٹ تعلیم کا طریقے سیکھ کر آئیں اور وہ آ کے ادھر پھیلائیں. سر ایک ہمارے سیاست کا ایک اور المیہ یہ ہے کہ یہاں پر قبائل کی, اور جس سے ہم لوکل زبان میں ٹبروں کی سیاست کہتے ہیں, ایک یہ رواج ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیٹیں ہماری ایک ہی گھر میں ہوں. کیا سر یہ ٹرینڈ بھی ہمارے اس نظام کو فلاپ کرنے کی ایک وجہ نہیں ہے؟ ایجوکیشن کی کمی ہے, کوئی بھی اور مسئلہ نہیں. دیکھیں لوگ پروٹیکشن چاہتے ہیں, نظام سے پروٹیکشن چاہتے ہیں. اگر ایک گروپ ہے یا ایک خاندان ہے, وہ لوگوں کو تھانے میں مدد کر رہا ہے, وہ لوگوں کو پٹوار خانے میں مدد کرتا ہے. ہم جذبات سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. لڑائی جھگڑے والا بھارت میں جتنا بھی لڑائی جھگڑے والا فاتح جنگجو نسلیں تھیں وہ ساری اس پاکستان میں ہیں. یہ ہر ایک سوا سیر ہے. تو وہ ایک گروپ ایک پارٹی کو پکڑ لیتا ہے, دوسرا دوسری کو پکڑ لیتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ نیا بندہ تو آئی نہیں. عام بندہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں الیکشن لڑ سکے. پڑھا لکھا نوجوان کہیں گے یہ اس کی نسل گننا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو کم ہے, یہاں تو بلو بلڈڈ کے ملک ہے یہ. سر آپ جس حلقے میں سیاست کر رہے ہیں یہ بڑا مشکل سا حلقہ ہے, اور اس حلقے سے آپ کا جیت کے جانا, پھر اسی طرح عوام کے ساتھ آپ کا پیار محبت, عوام کی اٹیچمنٹ, سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پھولوں کا بستر ہے یا کانٹوں کی سیج ہے؟ میں نے کبھی یہ بات پہلے طارق صاحب نہیں کی. دیکھیں یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے, یہ صوبہ ابھی تو جب سے فاٹا اس میں مرج ہوا ہے یہ کوئی 85% پختونوں کا علاقہ ہے. میں نان پختون ہوں, میری قوم قبیلہ نان پختون ہے, اور اس میں لوگوں کا پختونوں کے علاقے میں میرے ساتھ محبت کرنا اور مجھے کامیاب کرنا 2 بار, یہ بہت بڑی بات تھی. اور میں نے بھی یہ پھر کوشش کی کہ میں کیسے لوٹاؤں اس محبت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر, اس کی نسل سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. بخدا میں چاہتا تو میں یہ گلیاں روڈز وغیرہ یہ سارے کام مجھے آتے تھے, میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے بچوں اور بچیوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے ان کو تعلیم دی جائے. میں نے ادھر سرائے میں ایک پولی ٹیکنک تھی, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, میں نے ساتھ دوسری پولی ٹیکنک بنائی EEF کی مدد سے. ادھر شاہ محمد کے ساتھ محلہ ٹینکی, وہاں پر EEF کی ایک الگ پولی ٹیکنک ہے. میں نے گرلز کالجز بنائے, گرل کالجز بنائے تاکہ گرلز کی جو مستقبل ہے وہ میرے قوم کی ماں کا درجہ ہے نا. تو جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کے بعد پھر اولاد کو کیا فوکس دے گی کہ اس کی اولاد بھی تعلیم یافتہ ہو. یہ سائیکل ایک دفعہ چل پڑا تو انشاءاللہ تعالیٰ دلیر قوم ہے, تعلیم کا ہنر آ جائے. اور جس بچے کو ڈگری نہیں چاہیے اس کے لیے اسکل کے ادارے بنانے ہیں.
بے شک جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ہلکا پھلکا جتنی ہماری پہنچ ہے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یورپ سے لاکھوں ویزے آتے ہیں, لاکھوں آتے ہیں, کہتے ہیں یہ اسکل اور یہ زبان آتی ہو تو بھیجو. ہمیں تو کوئی کارخانہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے 10 لاکھ بچے ادھر باہر جائیں ہر سال یورپ, اور جو وہاں سے وہ فلو آئے گی فارن ایکسچینج کی, ہمیں تو ایکسپورٹ کی ضرورت ہی کم ہو جائے گی. لیکن ہم اسکل تو دیں نا بچوں کو, ہم نہیں دیتے. سر ہم کیا دے رہے ہیں؟ سر ہم ان کو امریکہ کی سازش, اسرائیل کی سازش کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دے رہے ہیں, جس میں سارا دن وہ یا تو ریلز دیکھتے ہیں یا کلپس دیکھتے ہیں یا ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے لیڈر کو اونچا کرتے ہیں, دوسرے کے لیڈر کو نیچا کرتے ہیں. اس سارا وقت ہم یہ کرتے ہیں. نہ ادھر کوئی سپورٹ ہے, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے. ساری کی ساری انٹرٹینمنٹ بچوں کی جو ہے یا یہ اسمارٹ فون ہے تو یا ویلی کرتے ہوئے موٹر سائیکلز ہیں, اور رات کے وقت ان کے سر کھلے ہوئے کیجولٹی ہاسپٹلز میں پڑے ہیں. تو یہ 2-3 سیریس چیزیں ہیں یوتھ کے لیے. آپ سپورٹ ان کو دیں, حکومت خرچہ کرے, لوگوں کو سکل اور تعلیم دیں, مستقبل کا موقع دیں. یہ کیوں ہر جلوس اٹھتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. ایران پہ حملہ کیا, ہمیں سب کو دکھ ہے, ہم اٹھ کے اپنے بچے ہمارے نکل کے پتھراؤ کر رہے ہیں, جلا رہے ہیں, اپنے فوجیوں کو جلا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ محروم ہے. وہ کہتے ہیں اس نظام میں مجھے کیا دیا ہے, میرا تو مستقبل ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو خانوں خوانینوں کا اور وڈیروں کا ملک ہے, ان کے بچوں کے لیے. تو ان بچوں کو ہوپ دینی ہے, دی جا سکتی ہے. یورپ کی پاپولیشن ایجڈ ہو گئی ہے, بچے پیدا کرنا وہ گناہ سمجھتے ہیں. انہیں اپنا ملک نظام چلانے کی ضرورت ہے. ہمارے سخت جان نسل ہے, یہ کر سکتے ہیں. سکل دیں, 5-10 سال میں ہماری اتنی بڑی فوج باہر جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی فوکس تو کرے. ہمارے ہاں شخصیات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, جب تک نظام آپشن سے ٹھیک نہیں ہوگا, ڈنڈے سے ٹھیک ہوگا. شخصیات ڈنڈے سے ٹھیک ہوں گی. میں نے کیا کہا, قانون بنائے نا کہ سفارش کرو گے سیٹ سے جاؤ گے, ختم ہو جائے گا. پھر نظام کو ٹھیک کرنا ہے. نظام دیکھیں, یہ کچھ چیزیں اس قانون میں بہت پرانی, 1935 کا برطانیہ انگریز کے قانون پہ یہ قانون ہے. یہ تو جو ایکسپرٹس ہیں ان سے کبھی بات کریں تو پتہ چلتا ہے. کوئی بھی چیز ایک اختیار, میں اپنا, میرے باپ دادا کے اگر کوئی تھوڑی بہت عزت تھی نا کوئی, تو میں بڑی مشکل سے اس کو چھوڑوں گا. کسی کے پاس, خاندان کے پاس, گروہ کے پاس اگر کہیں پہ طاقت ہے وہ نہیں چھوڑیں گے جب تک قانون ان سے چھین کے آپ کو نہیں لے کے دے گا. تو آپ نے قانون سخت کرنے ہیں اور سزا دینی ہے, ٹھیک ہو جائے گا. سر یور فائنل میسج فار یور پیپل. سر پیرنٹس کے لیے میرا بہت سیریس میسیج ہے جی, کہ مہربانی کر کے آپ اپنے بچوں کو, میں دیکھتا ہوں اسکول کی چھٹی کے بعد گاڑی میں بیٹھے ہوں, بائک پہ بیٹھے ہوں, کاغذ پھاڑ پھاڑ کے سڑکوں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں. گاڑی جا رہی ہوتی ہے, کروڑ روپے کی اندر سے کیلے کا چھلکا باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. آپ یہ اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں, ان کو سکھائیں, آپ تربیت دیں. سیاست سب کا کام نہیں ہے. قوم ٹھیک ہوگی تو اچھے سیاستدان اسی میں سے نکلیں گے نا. اور تعلیم اور سکل مانگیں اپنے نمائندوں سے اپنے بچوں کے لیے. انشاءاللہ تعالی ملک ٹھیک ہوگا. ہمت کریں اور ایمان مضبوط رکھیں, انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے. جی ناظرین, بلا شبہ جب تک معیاری تعلیم, معیاری اساتذہ اور اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور نہ عوام ترقی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت اپنے میزبان محمد طارق یوسف کو کیمرہ مین فہیم ملک کے ساتھ اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان زندہ باد.